السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بند کمروں میں بہت بڑی کھچڑی تیار کی جا رہی ہے۔ ججز نے جو فل کورٹ میٹنگ کی ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، لیکن کچھ باتیں اب باہر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ دو تین مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ ججز سپلٹ ہیں، تمام ججز کا نہ اس طرف کا فیصلہ ہے نہ اس طرف کا فیصلہ ہے۔ تمام ٹاؤٹ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ساری ایجنسیز وفاقی حکومت کے انڈر ہیں تو یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا جائے۔ جو دوسری سائیڈ کے ججز ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک بالکل واضح چیزیں سامنے باہر نہیں آئیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گی، لیکن میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اگر ایک سائیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ حکومت کو بھیج دیا جائے تو یقینی طور پر دوسری سائیڈ کہہ رہی ہوگی کہ ہمیں اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، اس پر لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ بنانا چاہیے۔ صورتحال کیا ہے ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ قاضی صاحب کل دن کو 2 بجے شہباز شریف وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں ایک اور شخصیت بھی ہوگی اور وہ ہوں گے سینئر ترین جج منصور علی شاہ۔ اب منصور علی شاہ وہاں ہیں، لیکن ان کے بعد جو ججز کی کمیٹی ہے، جو 3 ججز فیصلہ کرتے ہیں کہ سوموٹو لینا ہے یا نہیں، بینچ کون سا بنانا ہے، اس کے تیسرے جج ہیں جسٹس منیب اختر۔ ان کو اس ملاقات میں شامل نہیں کیا جا رہا، جہاں سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ منصور علی شاہ بھی قاضی صاحب کی طرح بوٹوں کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس صورتحال کے بینیفیشری ہیں، اگر ججز سے زور زبردستی فیصلے کرائے گئے پچھلے سال سے لے کر اب تک، تو بینیفٹ صرف ایک جماعت کو ہوا ہے اور وہ ہے نون لیگ یا پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو ہوا ہے۔ قاضی صاحب ان کو بلا رہے ہیں جو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، اور قاضی صاحب کھلے عام ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے آئین، قانون، اخلاقیات اور ڈیسنسی ہر چیز کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ پاکستانی جوڈیشری نے اس سے لو لیول کبھی ٹچ نہیں کیا جو قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے اب کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ شہباز شریف سے ملاقات کی جا رہی ہے، وہ شہباز شریف جس کے انڈر ڈائریکٹلی آئی ایس آئی کی ایجنسی ہے، اس آئی ایس آئی کی ایجنسی پر الزام ہے کہ اس کے افسران ججز کو دھمکاتے رہے، ان کے رشتہ داروں کو اٹھاتے رہے، اغوا کرتے رہے، دھمکیاں دے کے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے رہے۔ اسی شہباز شریف سے بند کمرے میں قاضی صاحب ملاقات کریں گے تو ایک طرف تو یہ المیہ چل رہا ہے کہ قاضی صاحب نے عدلیہ کی اتنی توہین اور تضحیق کر دیا کہ عدلیہ دوبارہ کھڑی اب نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری طرف ایشو تحریک انصاف کا بھی ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ ایک بہت بڑا المیہ جنم لے چکا ہے، آپ کی توجہ میں اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ وہ المیہ یہ ہے کہ عمران خان نے وکلاء کو آگے اس لیے کیا تھا کہ یہ تگڑے ہیں، انہیں گرفتار کیا جائے گا تو یہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، ان کو فرنٹ پہ رکھ کے عمران خان نے پارٹی بچانے کے لیے اس ٹائم فائر فائٹنگ کی تھی۔ یہی وکلاء اب عمران خان کے پاؤں کی زنجیریں اور بیڑیاں بن گئے ہیں۔ وہ کس طرح؟ تمام وکلاء اکراس دا بورڈ جو تحریک انصاف میں ہیں، یہ تمام وکلاء اپنی ذاتی پریکٹسز بچانے کے لیے کسی جج پر کسی قسم کی تنقید نہیں کر رہے۔ نہ عامر فاروق پر تنقید ہو رہی ہے، نہ قاضی پر تنقید ہو رہی ہے۔ عامر فاروق سے آج کے آج استعفیٰ مانگنا چاہیے تھا پوری پی ٹی آئی کو، اور جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کر کے مانگنا چاہیے تھا، نہیں مانگا گیا۔ سب اپنی پریکٹسز بچا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ عامر فاروق 2031 تک یہاں ہیں، کیسز ان کے سامنے بھی آنے ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا اگر ان سے ہم نے ناراضگی مول لے لی۔ یہی قاضی صاحب کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ بہت سارے تحریک انصاف میں موجود لوگ قاضی صاحب سے بھی نہیں بگاڑنا چاہ رہے کہ قاضی صاحب کو ممکنہ طور پر ایکسٹینشن مل جائے گی، سینٹ کے انتخابات ہونے دیں، اس کے بعد ترمیم آئے گی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی، تو وہ اپنے معاملات خراب نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو یہ عمران خان کے پیروں کی بیڑیاں بن گئے ہیں۔ یہاں پہ سیاسی لیڈرشپ چاہیے۔ اب وہ وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، پھر بھی کبھی کبھی عمر ایوب کوئی 7ویں 8ویں دفعہ کوشش کر چکے ہیں، ملنے نہیں دیا جا رہا عمران خان سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمر ایوب پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا یا وہ بڑے انقلابی ہیں، لیکن ملاقات بھی تو نہیں کرنے دی جا رہی۔ ملاقات ہو، اس کے بعد وہ باہر آئیں اور لائحہ عمل نہ دیں تو بات بنتی ہے۔ اب آج کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے صبح میٹنگ ہوگی،
لوگ انہیں جا کے ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے جو ججز سامنے ہیں، کیونکہ ابھی تک عمران خان کو آفیشلی نہیں بتایا گیا۔ ظاہر ہے ان کو جیل کے اندر خبر تو مل گئی ہوگی، اخبار وغیرہ بھی وہ شاید پڑھتے ہیں، لیکن عمران خان کو آفیشلی پارٹی کی جانب سے آج بتایا جائے گا، اور اس کے بعد جو عمران خان لائے عمل دیں گے آگے اس پر عمل کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے جو کل ایک بڑی ٹھنڈی سی پریس کانفرنس کی بیرسٹر گوہر نے، اس کے پیچھے بھی یہی لاجک ہے کہ ان لوگوں کو خود کوئی نہیں پتا کرنا کیا ہے۔ فار ایگزامپل عمران خان باہر ہوتے، اب تک وہ کم از کم 2 سے 3 پریس کانفرنسز کر چکے ہوتے، جلسے کا اعلان کر چکے ہوتے، میڈیا کو 5-6 انٹرویو دے چکے ہوتے، انٹرنیشنل میڈیا انگیج ہو چکا ہوتا، اور عمران خان لانگ مارچ کا بھی اشارہ دے چکے ہوتے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی اور یہ نہ ہوا تو پھر لانگ مارچ کی تیاری کریں۔ ایک دم پریشر بنانا پڑتا ہے جب آپ موقع دے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل 8 فروری کو عمران خان الیکشن جیت گئے، 9 فروری کو جب ڈاکہ پڑ رہا تھا تحریک انصاف کی آزاد لیڈرشپ لمبی تان کے سو گئی اور وہ تاریخی موقع ضائع کر دیا۔ اس کے بعد نئے فارم 45 تیار ہوئے، ٹھپے لگے، اور اب انہوں نے اپنے ٹریکس بہت سارے کور کر لیے ہیں۔ تب اگر ایجیٹیشن کی جاتی، یہ اپنے ٹریکس کور نہیں کر سکتے تھے، یہ چپ کر کے ڈر کے اپنے دڑبوں میں بیٹھ گئے۔ ایک بار پھر قدرت نے موقع دیا، عمران خان قسمت کا دھنی ہے اور ججز سامنے آ گئے، لیکن باہر کی بزدل کی عادت ایک بار پھر لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے۔ کوئی بڑی پریس کانفرنس نہیں ہو رہی، کوئی جلسوں کا اعلان نہیں ہو رہا، کوئی پریشر ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی، ججز سے بڑے مطالبے نہیں ہو رہے، بس آرام سے خاموش بیٹھے ہیں۔ بلکہ وہ جو صدیق جان نے رپورٹ کیا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جس دوران فل کورٹ میٹنگ چل رہی تھی تحریک انصاف کا ایک بھی وکیل وہاں موجود نہیں تھا۔ باہر کھڑے ہو جاؤ، میڈیا کو لے کے آؤ، اللہ کے بندو، پریشر تو ڈالو ججز کے اوپر۔ اس طرح قاضی صاحب نے اٹھا کے یہ سارا معاملہ حکومت کو بھیج دینا ہے، حکومت نے کہنا ہے جی ہم تحقیقات کروا لیں گے، اب ایجنسیاں ایسے نہیں کریں گی، بس کہانی ختم ہو جائے گی۔ یا ایسا نہیں ہوا، غلط فہمی ہے، کیا ثبوت ہے، ثبوت لے کر آئیں۔ یہ معاملہ رفع دفع کی طرف جا رہا ہے۔ باہر کی کمپرومائز لیڈرشپ جن کو ڈرایا ہوا ہے انہی ایجنسیز نے، جو ججز کو ڈراتی ہیں، ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بزدلی دکھائی جا رہی ہے تحریک انصاف کی آزاد لیڈرشپ کی طرف سے۔ یہ وقت تھا دم دم مست کلندر کرنے کا، یہ وقت تھا عوام کو موبلائز کرنے کا۔ عوام تو دیکھ رہی ہے، اگر لیڈرشپ ڈری ہوئی ہے تو ہم کیوں مارے کھائیں۔ اس بار تاریخ نے پہلی بار دیکھا ہے کہ لیڈرشپ سے زیادہ قربانیاں عوام نے دی ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، انپریسیڈنٹڈ ہے یہ، لیکن یہ ہو گیا ہے۔ اب عوام کہتی ہے کہ لیڈرشپ بھی آگے آئے، وہ بھی قربانیاں دیں۔ کیا صرف عمران خان قربانیاں دے گا اور نیچے گراس روٹ لیول کا ورکر قربانیاں دے گا؟ باقی کون لوگ قربانیاں دیں گے؟ ان خواتین سے سیکھیں جو جیلوں میں ہیں اتنے ماہ سے لیکن ٹوٹی نہیں ہیں، اور آپ لوگ جیل جانے سے ڈرتے ہیں۔ میں اس کا آسان سا حل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فضا بنی ہوئی ہے، ایک بل تحریک انصاف اسمبلی میں پیش کرے ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے، فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے، اور کہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے۔ وہ بل جیسے بھی ہو، یہ وکلا سارے بنا سکتے ہیں۔ اس ٹائم جو بھی یہ بل منظور نہیں کرے گا وہ عوام کی نظر میں مزید گر جائے گا۔ ایک ماحول بنا ہوا ہے، حالات بنے ہوئے ہیں، ججز کی پروٹیکشن کا ہی کوئی بل لے کر آ جائیں کہ ہم ججز کو اس طرح پروٹیکشن دیں گے۔ کوئی قانون ایسا بنا دیں یا لے آئیں، کم از کم پیش کر دیں کہ ججز کو اگر کوئی تھریٹ کرے گا، ججز رپورٹ کریں گے تو اس طرح کا ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ یہ وقت ہے، یہ ایک سٹیپ آپ لے سکتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ روزانہ پریس کانفرنس کریں سپریم کورٹ کے باہر، اور قاضی صاحب کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنائیں۔ قاضی صاحب کے دل میں چور ہے، قاضی صاحب الیکشن چرا چکے ہیں، قاضی صاحب کی گل ہو چکی ہے، گرنٹیاں لی جا چکی ہیں ایکسٹینشن کی، وہ آپ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ جو چور ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، چور بزدل بھی ہوتا ہے بائی دا وے۔ قاضی صاحب ایک بزدل انسان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ ان پر دباؤ ڈالیں گے تو دباؤ کا اثر ہوگا۔ اسی طرح عامر فاروق کا بھی نام لے کر دباؤ ڈالیں کہ عامر فاروق سے ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، عامر فاروق کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے ان حالات میں، کیونکہ اگر کوئی غیرت مند شخص ہو جس پر اس کے اپنے 80% ججز عدم اعتماد کر رہے ہوں تو اسے ویسے ہی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عامر فاروق نہ صرف چپکے رہیں گے بلکہ جو رفع دفع اور مٹی پاؤ پروگرام ہے اس میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ کسی نے بڑی زبردست تصویر سپریم کورٹ کی ڈالی ہے اے آئی سے بنا کر، یہ پاکستانی سپریم کورٹ کی موجودہ حالت ہے۔
اب اس کو سپریم کورٹ کی بجائے عسکری کورٹ کہا جائے تو یہ یقیناً غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ ایک جوک بن چکی ہے، اس میں ایسے ججز شامل کر دیے گئے ہیں جو صرف بوٹوں سے سارے فیصلے لیتے ہیں اور سناتے ہیں۔ پہلے پھر بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اکا دکا کمپرومائز ہوتے تھے، لیکن سپریم کورٹ کی اکثریت اس وقت کمپرومائز ججز پر مشتمل ہے۔ یہ تباہ کن ہے پاکستان کے لیے۔ میں یہاں پہ ناظرین کرام ایک کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بات نہیں کرتے۔ جب تک پاکستان کے ادارے فوج ہو یا ISI ہو یہ ادراک نہیں کر لیتے کہ جب تک وہ ملک چلائیں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس وقت تک ملک ترقی واقعی نہیں کر سکتا۔ یہ ادراک ان کو اب ہونا چاہیے اور ہو جانا چاہیے۔ 77 سال تجربات کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ پاکستان ترقی کرے گا تب ہی جب یہ ادارے پیچھے ہٹ جائیں گے، پولیس آزاد ہوگی، بیوروکریسی آزاد ہوگی، عدلیہ آزاد ہوگی، تو ایک نظام چلنا شروع ہو جائے گا۔ اداروں کو سوچنا ہوگا، ورنہ یہ ناقابل تلافی نقصان پاکستان کی نیا کو ڈبو دے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔